بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین کے گھوڑے کا واقعہ۔ 10 محرم الحرام کو امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ایک گھوڑے نے جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے وفا نبھائی، یہ گھوڑا کون تھا اور کہاں سے آیا تھا؟ امام حسین رضی اللہ سے پہلے یہ گھوڑا کس کے پاس تھا اور میدان کربلا میں اس نے امام حسین رضی اللہ عنہ کا کس طرح ساتھ دیا، اور پھر امام علی کے مقام کی شہادت کے بعد کہاں گیا، اور اس ذوالجناح گھوڑے نے فوج کے ساتھ کیسا سلوک کیا، ان تمام سوالاتوں کے جواب آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں مکمل ضرور دکھائیں گے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ یہ گھوڑا امام حسین رضی اللہ عنہ کے بچپن کا ساتھی تھا جس کا نام ذوالجناح تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ کا گھوڑا ذوالجناح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص اور بہترین گھوڑوں میں سے تھا۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسطبل میں 26 گھوڑے تھے جو اعلیٰ صفات رکھتے تھے۔ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف نام اور القابات فرمائے تھے۔ ان 26 گھوڑوں میں سے کربلا کے میدان میں 4 گھوڑے جن کے نام مرتجس، ذوالجناح، عقاب اور میمون تھا، اہل بیت احتار کے پاس تھے۔ کئی مہینوں کے مطابق عزیز ذوالجناح تھا جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا تھا۔ اس کی غیر معمولیت سماعت اور مختلف شیات کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ذوالجناح کا لقب عطا فرمایا، یعنی پروں والا۔ ذوالجناح کے پیشانی پر ایک چمکدار ابھار تھا۔ اس طرح کے گھوڑے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہوا کرتے تھے جن کے ماتھے چمکدار اور ابھرے ہوتے تھے اور ان کے پر بھی ہوتے تھے، ان کی وجہ سے یہ پرواز کرنے کی سہولت رکھتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مسجد سے باہر نکل کر اپنے گھوڑے کو دیکھنے جایا کرتے تھے۔ ایک دن مسجد سے نکل کر اور اسطبل کی طرف پہنچے اور دیکھا ذوالجناح کے قریب مولا حسین کھڑے تھے اور اس کے گردن اور چہرے پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، اور ذوالجناح بار بار سر کو امام حسین کے قدموں میں جھکاتا ہے۔ امام حسین اس کو پھر پیار کرتے ہیں۔ کافی دیر تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھتے رہے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کے قریب آئے اور کہا، حسین یہ گھوڑا تمہیں اچھا لگتا ہے؟ تو امام حسین نے کہا، نانا جان یہ گھوڑا ہم سے بہت پیار کرتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تبھی تو تمہیں اس سے پیار کرتے ہو۔ ہم نے یہ گھوڑا آج سے تمہیں دے دیا ہے، یہ گھوڑا آج سے تمہارا نام ہو گیا ہے۔ اس دن سے امام حسین رضی اللہ نے جب بھی ذوالجناح کی سواری کرنا چاہا تو ذوالجناح آپ کے قریب آتا ہی فوراً بیٹھ جاتا تھا۔ جب چاروں ہاتھوں اور پیروں سے بیٹھ جاتا تب امام حسین اس پر سوار ہوتے تھے اور وہ بہت آہستہ آہستہ اٹھتے تھے، کہیں امام حسین ڈگمگا نہ جائیں۔ آہستہ آہستہ چلتا تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ اترنا چاہتے تو گھٹنے ٹیک کر بیٹھ جاتا کہ کہیں اترنے میں زحمت نہ ہو۔ ذوالجناح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خاص عقیدت اور محبت رکھتا تھا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر بات کو سمجھتا تھا۔ جب کربلا کے میدان میں آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے کو شہید کیا گیا تو ہر طرف قیامت چھا گئی۔ یزیدی فوج نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کی انتہا کرتے ہوئے انہیں شہید کیا تھا، اور کربلا کے میدان میں اہل بیت کے مقدس جسم ان کی وجہ سے خون میں لپٹے پڑے تھے۔
اسی دوران زلجنا تمام لاشوں کے ارد گرد چکر لگا کر امام حسین رضی اللہ کے جسم مبارک کے قریب آ کر رک گیا اور اپنی پیشانی کو امام علی حسین کے خون سے لال کرنے لگا۔ امام حسین کے جسد اقدس کو خون میں لت پت دیکھ کر زلجنا کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور پھر زلجنا نے اس قدر زور سے زمین پر پاؤں پٹکا کہ تمام بیابان گونج اٹھے۔ یزیدی فوج کے منظر دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس دوران عمر شاد کی نظر زلجنا پر پڑی تو اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ اس گھوڑے کو پکڑ کر میری طرف لے آؤ۔ عمر شاد کی ساتھی جب زلجنا کو پکڑنے کے لیے اس کے قریب آئے تو اس نے ٹانگیں مار کر اپنا دفاع کیا اور اس کی زوردار ٹانگیں لگنے سے کئی یزیدی مر گئے۔ پھر کچھ سپاہی گھوڑے پر سوار ہو کر اس کی طرف بڑھنے لگے تو زلجنا نے اسے ٹکر مار کر زمین پر گرا دیا۔ بہت کوششوں کے باوجود بھی زلجنا اس کے قابو نہ آیا۔ یہ دیکھ کر عمر شاد چلایا کہ اس کو چھوڑ دو تو اس کے ساتھی پیچھے ہٹ گئے اور دور سے زلجنا کی حرکت دیکھنے لگا۔ زلجنا پھر سے امام حسین کے جسم مبارک کے پاس آیا اور اپنی پیشانی کو امام حسین کے خون میں رنگنے لگا اور ایسے رویا کہ جیسے کوئی عورت اپنے جوان بیٹے کی لاش پر روتی ہے۔ اللہ اکبر! جب جنت کے شہزادے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے حضرت بی بی فاطمہ، آنکھوں کے تارے، شیر خدا حضرت علی کے فرزند کربلا کے میدان میں انتہائی بے دردی سے شہید کیے گئے تو اس وقت ایسا قیامت کیسا منظر تھا جو لفظوں میں کبھی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ زرین پرند سے لے کر ہر چیز افسردہ اور غمگین ہو گئی۔ ہر طرف خون کی سرخی پھیل گئی۔ کوئی پتھر اٹھایا جاتا تو اس سے خون ٹپکنے لگتا، یہاں تک کہ 3 دن تک آسمان بالکل سرخ رہا اور ایسا لگتا تھا کہ خون کی بارش اب آنے لگے گی۔ ایک جانور ہوتے ہوئے بھی زلجنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہتا خون نہ دیکھ سکا، مگر وقت یہ یزیدی انسان ہو کر بھی درندے بنے رہے اور ان کو ذرا برابر بھی شرم نہ آئی۔ جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کے تاروں کو بے دردی سے شہید کر دیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک کاٹ کر اسے نیزے پر لٹکا کر کوفے کی گلیوں اور بازاروں میں گھمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ان پر قہر نازل ہو جنہوں نے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ناحق خون بہایا۔ ایک روایت کے مطابق زلجنا کا شسرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھوڑے سے ملتا ہے اور دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھوڑے پر فلسطین سے مکہ آیا کرتے تھے اسی گھوڑے کے نسل سے ہے۔ بعض مطابق زلجنا کوئی عام گھوڑا نہیں تھا بلکہ ایک جن تھا جو اللہ کے حکم کے مطابق اپنے فرض کے تکمیل کے بعد 61 ہجری کو واپس لوٹ گیا۔ اس گھوڑے زلجنا نے خیموں کے سامنے آ کر اس قدر زور سے اپنا سر کو زمین پر دے مارا اور اسی طرح جان دے دی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے شط الفرات کی طرف گیا اور خود کو تیر فرات غرق کر لیا۔